السلام علیکم خواتین و حضرات. آج گورنمنٹ کالج لاہور کا مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا ادارہ ہے لاہور کے اندر کہ جو پتہ نہیں جب سے بنا ہے اس نے بہت زیادہ خدمت کی ہے. وہ اس لیے کہ اس نے جج بڑے بڑے پیدا کیے، جرنیل بڑے بڑے پیدا کیے، بیوروکریٹس بڑے بڑے پیدا کیے، اور سب سے بڑھ کر بہت اعلیٰ معیار رکھنے والے پروفیسر حضرات، علمی شخصیات پیدا کی. لمبی لسٹ ہے. جو میرے سامنے جن لوگوں کا وجود تھا، جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے جن کا مشاہدہ کیا، ان میں سب سے پہلے تو وہ نعیم طاہر صاحب، اس سے بھی پہلے سید امتیاز علی تاج، پھر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، پھر ڈاکٹر خالد سعید بٹ، ڈاکٹر انور سجاد، سرمد صہبائی جو ٹیلی ویژن پہ اسکرپٹ ایڈیٹر کی جاب کرتے رہے، اور بڑی انہوں نے کچھ تخلیقی سرگرمیاں بھی دکھائیں. تو اس حوالے سے اب دیکھیے کتنا بڑا نام ہے گورنمنٹ کالج لاہور کا. تو اب سیاستدان بھی بڑے بڑے اچھے پیدا کیے جنہوں نے ملک کی تاریخ میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے. تو وہ مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے کہ اب سرمد صہبائی، اب خالی سرمد صہبائی ہی نہیں، ایون صوفی تبسم صاحب، امتیاز علی تاج صاحب، نعیم طاہر صاحب، یاسمین طاہر صاحبہ، پھر ڈاکٹر انور سجاد، ڈاکٹر خالد، ان سب سے تو ہمارا واسطہ بہت زیادہ پڑا. تو لیکن سرمد صہبائی اس وقت مجھے خاص طور پہ یاد آ رہے ہیں، کیونکہ جب ڈاکٹر انور سجاد چیئرمین بنے تو اب وہ عوامی دور آ گیا تھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئیں معاشرے کے اندر. تو عوامی دور کی وجہ سے پھر بہت سارے جو بڑے ٹیلنٹڈ لوگ تھے وہ نگلیکٹ بھی ہوئے تھے، کیونکہ ان کو نظریاتی بنیاد پہ سائڈ لائن کیا گیا ہوا تھا. تو ان بیچاروں کی بھی لمبی اسٹرگل تھی. اب عوامی دور آ گیا، اور ڈاکٹر انور سجاد جو پیپلز پارٹی کے لیے بہت جنہوں نے کام کیا لاہور کے اندر، تو ان کی ایک بڑی سگنیفیکنٹ ان کا مقام تھا ایک پیپلز پارٹی کے اندر. ایون ڈاکٹر خالد سعید بٹ کا بھی، کیونکہ یہ جتنے بھی سو کالڈ آپ انہیں لیفٹسٹ کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، اب تو خیر لیفٹ رائٹ والی بات ہی نہیں رہی. تو سروائیو تو وہ ہوئی نظریہ یا تھاٹ یا خیالات کرتے ہیں جن کے اندر کچھ جان ہوتی ہے. اب پیپلز پارٹی کا جو منشور تھا وہ ان سب جو میں نے آپ کو نام گنوائے ہیں، ڈاکٹر خالد سعید بٹ، ڈاکٹر انور سجاد، یہ سرمد صہبائی، یہ سب لوگ، ان کا مطمع نظر تو یہی تھا کہ جمہوریت آئے اور ایک ایسی حکومت قائم ہو جو عوام کے ذریعے، عوام کے لیے اور عوام ہی کی ہو.
جیسے وہ ڈیموکریسی کی جو ڈیفینیشن ہے گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل، تو وہ اب آپ اسے لیفٹسٹ کہہ رہے ہیں یا جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات تو سچ تھی کہ بھئی عوام کو حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں اور ان سے اسمبلیاں وجود میں آئیں اور اسمبلیوں کے اندر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اچھے قوانین بنیں اور ان کے اوپر پھر مؤثر طریقے سے عمل درآمد بھی ہو، تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے۔ لوگ جو ہیں وہ بیچارے صدیوں سے پیچھے آ رہے ہیں، چند مخصوص طبقات یا طاقتور لوگ یا کچھ مینیپولیٹر ان کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ پھر بیچارے کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے سوائے اس کے کہ وہ ان کا استحصال ہو۔ تو یہ بہرحال بھٹو صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بڑی زبردست اسٹرگل کی اور ایوب خان سے وہ ایک لمبا جو اس کا دور اقتدار تھا اس کا خاتمہ کرنے کا باعث بنے، اور گو کہ فوری طور پہ تو جمہوریت بحال نہیں ہوئی، جنرل یحییٰ خان کو اقتدار سونپ دیا گیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ الیکشن کروائیں اور ملک میں اسمبلیاں بنا کے عوامی نمائندوں کے حوالے کر دیں حکومت۔ تو وہ پھر ہوئے الیکشنز بھی اور سب کچھ ہوا، لیکن مس ہیپ ہو گیا کہ سچویشن ہینڈل نہ ہو سکی اور مشرقی پاکستان الگ ہو گیا۔ تو خیر اب میں وہ اس بات میں تو نہیں جا رہا فی الحال، میں وہ سرمد صہبائی کے حوالے سے اور ننا کے حوالے سے مجھے ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آ گیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اصل میں تو ہوا یوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے پھر جو سیدھا فنکار تھے جن کو کچھ سوجھ بوجھ تھی، ٹیلنٹڈ تھے، ان کے اوپر مبنی انہوں نے ڈرامہ کمیٹی بنا دی جس کا میں بھی ممبر تھا، اور پھر اور بہت سارے ممبر تھے، اور اس کمیٹی نے اس میں رفیق خاور ننا بھی تھا، کمال احمد رضوی تھا، پھر اور بہت سارے لوگ تھے، آپا بانو تھیں، اشفاق احمد خان تھے، تو یہ سارے لوگ اس ڈرامہ کمیٹی کے اندر ممبرس تھے اس وقت۔ پھر تو اب سرمد صہبائی سے اکثر جو وہاں پہ اسکرپٹ رائٹرز ہوتے تھے ان کو کچھ نہ کچھ شکایات لازمی ہوتی تھیں، کیونکہ کام ہی ایسا ہے کہ آپ کا کام ہے، آپ پالیسی گائیڈ لائن لیتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سے جو آپ کے باسز ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے۔ تو پھر سرمد صہبائی تو ایک چہرہ تھا جو سامنے ہوتا تھا، تو پالیسی تو وہ ساری اس وقت کی گورنمنٹ کے حوالے سے ہی ترتیب دی جاتی تھی اور اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہی دیتے تھے، جن میں ظاہر ہے وہ بانی جو تھے ٹیلی ویژن کے وہ، اور اسلم اظہر سب سے بڑا نام، پھر آغا ناصر، پھر فضل کمال، یہ لوگ۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ڈکٹیٹرشپ تھی تو ان سارے اداروں کو کنٹرول میں رکھا جاتا تھا اور ان کو افسران بالا بھی بتاتے تھے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، حالانکہ یہ ایک کارپوریشن تھی، ایک اٹونومس باڈی تھی، لیکن بہرحال کوئی بھی ادارہ اپنے طور پہ تو کچھ بھی کرنے کا قابل نہیں تھا ایوب دور میں اور یحییٰ دور کے اندر۔
تو ظاہر ہے پھر کچھ نہ کچھ ادیب حضرات کو اور شاعر شعراء کو اور پھر جن کا کلام ایڈٹ ہوتا تھا، جن کے ڈرامے جو ہے ان پہ آبجیکشنز ہوتے تھے، تو انہیں کچھ نہ کچھ شکایات رہتی تھیں. اب سرمد سے بھائی کیونکہ وہ اسکرپٹ ایڈیٹر تھے اور سامنے ہوتے تھے وہ، تو ان کو پھر ان سے ساری بحث و تمیز ہوتی تھی لوگوں کی، اور ان کے ساتھ پھر رنجش پیدا ہوتی تھی. تو اب ڈرامہ کمیٹی بن گئی لاہور آرٹس کونسل کے اندر، جس کے چیئرمین اس وقت ڈاکٹر انور سجاد تھے. تو سرمد صاحبائی کا اسکرپٹ اپروول کے لیے آیا، تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کسی ایک کو بھیجنے کی بجائے وہ ساری کمیٹی بٹھا دی. انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اور بات کر لیں اور اس کو پاس. نہیں میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہوا کہ وہ ڈرامہ رفیع خاور ننے کے پاس چلا گیا اپروول کے لیے. اچھا، اب ننا جو ہے وہ تو ایک سیریل وہاں پہ چلا کرتا تھا جس میں الف نون، جس میں کمال احمد رضوی اور ننا، اور کمال احمد رضوی تو اپنے لکھے ہوئے کسی ایک لائن کے خلاف بھی کچھ بات برداشت نہ کرنے والے لوگوں میں سے تھے، اور وہ تو پھر بھیڑ جایا کرتے تھے. اور ویسے بھی اب یہ لوگ جتنے بھی میں نے بتائیں کرتا دھرتا ٹیلی ویژن کے، اسلم اظہر صاحب اور آغا ناصر صاحب، زکوٰۃ دورانی صاحب، پھر یہ فضل کمال صاحب اور نثار حسین صاحب، یہ سب لوگ تو کمال احمد رضوی کے ساتھیوں میں سے تھے. تو لیکن بہرحال وہ اپنی پالیسی کے بارے میں پھر اسٹرکٹ ہوتے تھے. مارشل لا کا ہی دور تھا، ایک قسم کا ڈکٹیٹرشپ تھی. تو پھر ان کو گلا تو رہتا تھا. اب جب وہ ننے کے پاس وہ ڈرامہ چلا گیا تو ننے نے تو آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک سیکنڈ کے اندر اس کو ریجیکٹ کر کے واپس بھیج دیا. وہی بات، بالآخر اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے. اب سرمد صاحبائی بیچارہ تلو مچھی ہوتا پھر رہا ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ ننے نے میرا ڈرامہ ریجیکٹ کر دیا. اب ڈاکٹر نے سجاد بھی پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی اگر ہم سرمد صاحبائی کا ڈرامہ ریجیکٹ کر دیں تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. کیونکہ سرمد اسکرپٹ ایڈیٹر تو بہرحال اب بھی تھا وہاں ٹیلی ویژن پہ. اور ڈاکٹر صاحب نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کریں، یہ سب کمیٹی ممبرس کا ایک اجلاس بلائیں اور وہ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر لیں. چنانچہ ہم سب آ گئے، وہ میٹنگ ہو گئی، آپ بانو بھی آ گئے، اشفاق احمد خان بھی آ گئے، اور جتنے بھی کمیٹی کے میں بھی تھا، پھر رفیع خاور ننا بھی آ گیا، تو علی اعجاز بھی تھا. تو سب آ گئے اور وہ انہوں نے سرمد صاحبائی بھی آ کے بیٹھا ہوا. تو سرمد نے وہ اپنا کیس پلیڈ کیا کہ جی میرا اسکرپٹ یہ رفیع خاور صاحب، انہیں وہ رفیع خاور صاحب کہنا پڑ رہا تھا. تو وہ یہ رفیع خاور صاحب نے ریجیکٹ کر دیا ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ انہوں نے کوئی ویلڈ آبجیکشن ریز کیا ہے. تو اتنے میں وہ سب ممبرز بھی پڑھ کے آ چکے تھے سرمد کا ڈرامہ. بہرحال وہ ایسا تو نہیں تھا کہ اس کو آؤٹ رائٹ اٹھا کے
بندہ ریجیکٹ کر کے پھینک دے. تو سارے ممبر نے وہ ننا کو کنونس کرنے کی کوشش کی اور ننا ایسے کر کے بیٹھا اور مزہ لے رہا ہے. تو وہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ جو ریجیکٹ کر رہے ہیں کوئی آپ معقول وجہ بھی تو پتہ کریں گے. نہیں یہ تو ریجیکٹ. میں نے کیا کہا؟ ریجیکٹ. یہ ڈرامہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پیش کیا جا سکے. لاہور آرٹس کونسل کی ایک پریسٹیجیس اسٹیج کے اوپر. تو اس لیے میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ریجیکٹ. اور وہ ساری کڑواہٹ جو تھی سالوں کی انہوں کے اندر سے باہر آ رہی تھی. اب سرمد بیچارہ کھسیانی ہنسی ہنس. وہ یار دیکھو رفیع خاور صاحب ریجیکٹ. میں نے کیا کہا؟ ریجیکٹ. وہ سب ہنس رہے ہیں منہ پہ ہاتھ رکھ رکھ کے. واپا بانو نے کہا کہ ننے کچھ تھوڑا سا نرمی اختیار کرو. نہیں آپا جی ریجیکٹ. میں نے کہہ دیا نا ریجیکٹ تو بس ریجیکٹ. وہ بڑی دیر یہ تماشا لگا اور بالآخر پھر ننے سے اس کی اپروول کے دستخط لے ہی لیے گئے. تو ایک تو یہ واقعہ تھا. اور ننے کی ہی کے حوالے سے اللہ معاف کرے. توبہ توبہ توبہ. وہ بس پتہ نہیں کون سے برے وقت میں وہ بیچارہ اس نے نئی نئی گاڑی لی تھی مارک 2 پیلے رنگ کی. بالکل نیا ماڈل نکلوایا تھا اس وقت. اس کی فلمیشن میں ہٹ ہو گئی تھی 2-4. تو ویسے بھی ننے کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کچھ فیوڈل تھا. وہ کسی فیوڈل فیملی سے تعلق رکھتا تھا ننا. تو ننا نے وہ نئی نئی گاڑی لی. اب دور بدل چکا تھا. عوام کی حکومت آ چکی تھی. تو لوگ پھر جب اتنے لمبے غلامی کے توق سے اس کو اتار کے پھینکتے ہیں تو وہ پھر کچھ وہ ضرورت سے زیادہ ہی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ پھر تجاوز کر جاتے ہیں اپنے حدود سے. تو نئے نئے وہ ڈیموکریسی آئی تھی. لوگ اپنے آپ کو بس بادشاہ سمجھ رہے تھے. اور ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر لوگ ہی بادشاہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے پھر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جیسے ننے نے اپنی کڑواہٹ نکالی تو لوگ بھی اسی طرح ساری ہر جگہ پہ ایسا حساب تھا. تو چنانچہ بعض اوقات صورتحال تکلیف دہ بھی ہو جاتی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ننے نے وہ نئی نئی کرولا مارک 2 لی. تو وہ جہاں پہ اکثر وہ کھڑا کیا کرتا تھا لکشمی چوک جاتا تھا تو وہ فلم اسٹوڈیوز کے دفتر وغیرہ میں. تو جہاں پہ وہ اکثر اس وقت تو ٹیکا تھا. جس کے پاس گاڑی ہوتی تھی وہ کسی کو بھی جھڑکی دے دیتا تھا. بلکہ دھکا بھی یا ایک چانٹا بھی کسی کو رسید کر دیتا تھا. لوگوں میں بیچاروں میں اتنی سخت نہیں ہوتی تھی کہ آگے سے ریئیکٹ کر سکیں کیونکہ طاقتور کی سائڈ پہ تھی ساری پولیس شولیس یہ وہ. تو اب وہ اسی عادت وہ پڑی ہوئی تھی. اوپر سے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی فیوڈل تھا. تو اس نے وہ جا کے نا گاڑی وہاں پہ ایک ٹیکسی اسٹینڈ ہوا کرتا تھا لکشمی چوک میں. تو ادھر جا کے وہ اپنی گاڑی کھڑی کی. تو
اب ٹیکسی اسٹینڈ والے جو ہیں وہ اس وقت یونین بن چکی ہوئی تھی اور وہ ان کا اس ٹیکسی اسٹینڈ کے اوپر راج تھا. تو کسی ڈرائیور نے آ کے اس کو کہا کہ جی آپ یہاں پہ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے, یہ ٹیکسی اسٹینڈ ہے, آپ اپنی گاڑی ہٹا لیں یہاں سے. اب اتنی ضرورت لوگوں میں پیدا ہو چکی ہوئی تھی کہ گاڑی والے کو ایسے کہا جا سکتا ہے, اور اصولاً وہ لوگ ٹھیک بھی تھے. تو ننے نے تو ایک دم سے ریئیکٹ کیا اور اس نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ میں گاڑی ادھر پارک کروں یا نہ کروں؟ Who the hell are you؟ اس نے کہا باؤ تم انگریزی نہ بولی نا, تم دس دیں تو بڑا تم اپنے آپ لوگ کی. وہ اتنے میں 5-7 اور بھی آ گئے. اب وہ ننا صاحب اسی ٹیکے میں باہر نکلے اور اس نے شاید اللہ بہتر جانتا, میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا, لیکن پھر بعد میں وہ لوگ بتاتے تھے کہ اس نے گالیاں والیاں دینی شروع کر دی تھی. تو انہوں نے پھر جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پار لما لیا, خوب دھڑائی کی, اتنی دھڑائی کی کہ اس بیچارے کے کپڑے بالکل سلامت ہی نہ رہے. وہ جسے کہتے ہیں نا لیرو لیر ہو گیا وہ اس کے کرتا وغیرہ سب کچھ. تو پھر اس نے کہیں سے بمشکل جان چھڑا کے کو فون کیا. تو ہم سب کو پتہ, ہم اس وقت آرٹس کونسل میں موجود تھے, تو جتنے لوگ تھے پھر بھاگے وہاں پہنچے. تو اب ظاہر ہے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی لڑاکا شڑاکا تو تھا نہیں کہ وہاں جا کے پل پڑتے اور کوئی گروپ آپس میں جسے کہتے ہیں کہ بھیڑ جاتے. تو ایسی صورتحال تو نہیں تھی. تو ہم نے پھر اس کو پکڑا سنبھالا اور ایک جلوس کی صورت میں وہاں سے ہم سب آرٹسٹ لے کے تو پولیس اسٹیشن گئے, وہاں جا کے رپورٹ وغیرہ کروائی. لیکن ننے کا بیچارے کا پلیتھم نکال دیا ان لوگوں نے. تو اللہ سے جنت نصیب کرے. یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا. تو اس وقت پھر یہ اس قسم کے واقعات پھر اخبارات میں جب رپورٹ ہوتے تھے تو جو پیپلز پارٹی کے مخالفین تھے پھر اس کے خلاف بہت زیادہ اس کو پروپیگیٹ بھی کیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, بلکہ 2 واقعات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. تو اجازت دیجیے, پھر انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.